بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ سورہ قصص رحمان الرحیم اللہ کے نام سے قاسم میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ اب یہ سورہ مکی ہے اور زمانہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہی کمزور، بہت ہی کم ہیں، روز تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، روز مارے کھا رہے ہیں۔ شباہت ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے کمزور لوگوں کی اور فرعون کی طاقتور قوم۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول، آپ کی تسلی اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان کی تسلی کے لیے ہم آپ کو فرعون اور اس کی قوم کا قصہ، حقیقت جو ہے، جو حق قصہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا پیغام ہے کہ آپ صبر کریں۔ جیسے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے طاقتور سے نجات دے دی تھی، یہ مکہ والے فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑا لیا تھا، آزاد کر لیا تھا اپنے نبی کے ذریعے، تو ان قریب اللہ آپ کی قوم کو بھی، صابروں کو، برداشت کرنے والوں کو بھی اس مکہ کے مشرکوں سے نجات دے گا۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے زمین کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فرعونی طریقہ حکومت، ڈیوائڈ۔ فرعون نے بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس نے مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہوا، کسی کو کوئی خاندان، کسی کو جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں پر تقسیم، رنگ کی تقسیم، صوبے کی تقسیم، زبان کی تقسیم، مسلک کی تقسیم۔ قرآن یا ایھا الناس، سب لوگوں اور ہم ہزار بہانے ہم نے بنائے ہوئے تقسیم کے لیے، اور اس تقسیم کا نیچرل نتیجہ خدا کا عذاب کیا ہے؟ بدترین لوگ مسلط ہیں سروں پر۔ کیوں؟ ان کے خلاف ان کو تو تب گرایا جائے گا نا جب ایک ملت ایک ہو کر اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ اس ملک میں اگر شیعہ اکٹھے ہو کر قیام کریں، سنیوں کو خطرہ ہوگا شیعہ نہ حکومت لے لیں۔ سنی قیام کریں، شیعوں کو خطرے ہونے شروع ہو جائیں گے سنی حکومت اگر لے لی تو ہمارا کیا بنے؟ یہ تقسیم کے نتائج۔ فرعونی حکمرانوں کو، بدکار حکمرانوں کو وحدت امت اور وحدت قوم وہ نیچے گراتی ہے، ورنہ تقسیم تو کرنے والے وہ خود ہی ہیں، وہ کبھی بھی متحد قوم کو نہیں ہونے دیں۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس، کمزور کر رکھا تھا، اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ بیٹوں کو قتل کرتا تھا تاکہ کمزور رہے، مرد ان میں کم رہے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ بیٹیوں کو کنیزیں بنا کر ان سے خدمت دی جا سکے، استفادہ کیا جا سکے۔ آج بھی اس کی جھلک ہے معاشرے میں، آج بھی اس کی جھلک ہے۔ اور میں فقط اشارہ کروں، عورتوں کے حقوق کے نام پر ایک دین پر ایمان رکھنے والا، اس کے لیے فارمولہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ حیوانات ہو، اللہ سے بڑھ کر ان کے حقوق کا محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، ہر گمراہ کرنے والا ایک اچھا نعرہ لگاتا ہے اور اس نعرے کی آڑ میں خرابی کرتا ہے۔ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کون سی آزادی ہے وہ کہ جو دین کے خلاف ہے؟ یا دین چاہیے یا وہ آزادی کے جو اینٹی دین ہے۔ اور حقوق، عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتوں کے حقوق، رسول اللہ سے بڑھ کر عورتوں کا مخلص ہوگا، مثلا ایک یورپ والا
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کم فکر تھی عورتوں کی رسول اللہ کو، اور آج کے ویسٹ کو زیادہ فکر ہے عورتوں کی، تو پھر علی الاسلام السلام، ہمارے ایمان پر سلام، الوداع دین اسلام سے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا، اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں رسول اللہ زیادہ مخلص ہیں اللہ کی ہر مخلوق کے، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، اور وہ سب سے بڑے علم بردار ہیں حقوق انسان کے، حقوق مرد کے، حقوق عورت کے، تو پھر اپنے دین سے ڈھونڈے حقوق انسانیت کو، نہ کہ ان کے در پہ جا کر جھکے۔ ان کے در سے اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اہل کتاب کے پیچھے چل پڑو گے تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، قرآن کا۔ لہذا کچھ چند جاہل لوگوں کی حرکتیں جو مثلا عورتوں کے حقوق کے بارے میں وہ ان سے ظلم کر دیں، ان جاہلوں کا الزام دین اسلام پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ جیسے ویسٹ والوں نے چند جاہل مثلا پادریوں کی جہالت کی وجہ سے دین سے دشمنی اختیار کر لی، آیا ہمیں بھی وہی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ یا یہ کہ نہیں ہم اپنے دین کو قریب سے دیکھیں، نہ کہ مثلا کسی کی جہالت کی وجہ سے ہم کا اسلام ایسا ہے۔ بعض جاہل لوگ جو دین کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں، ان کی جہالتوں کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو جائیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ آج بھی کچھ لوگ حقوق عورت کے نام پر عورت کو مثلا بازار کی زینت بنا دی۔ وہ عورت کہ جو مثلا آرائش کر کے مردوں کی نظروں کو تھوڑی دیر کے لیے لذت پہنچانے کے لیے کسی پروڈکٹ بیچنے کا بہانہ بنتی ہے، یہ عورت کی قدر اور احترام ہے۔ یہ اسی ویسٹ نے دیا، کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا، یہ اسی ویسٹ نے دیا کہ تو اپنے حسن کو بیچ، مردوں کی لذت کا سبب بن۔ کس نے ایک بیٹی کو گھر سے نکال کر اور 1000 لاکھ مرد کی نظروں کی بھوک کم کرنے کے لیے سارے بازار لا کے کھڑا کر دیا، ان اشتہاروں کی زینت بنا دیا؟ یہ مغرب ہے یا اسلام ہے؟ یہ بے احترامی نہیں ہے عورت کی، لیکن اس سے چونکہ مزہ آتا ہے، نفس پرستوں کو دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے، خوبصورت چہروں کو اور میک اپ کی ہوئی اور کم لباس پہنی ہوئی عورتوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے ٹی وی کی اسکرین پر یا یہاں اشتہاروں پر، لہذا وہ ماحول اچھا لگتا ہے۔ اور دین اسلام برا لگتا ہے کیونکہ پردہ کرنے کا کہتا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہوئی تھی کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وراثت چھوڑی ہے عورتوں کے لیے، تو اس وراثت میں اگر ہم کہیں کہ ایک چیز چھوڑی ہے تو وہ حجاب چھوڑا ہے، جناب سیدہ کا حجاب۔ لیکن جناب سیدہ کی وارث بننے کی ہر عورت میں قابلیت نہیں ہے، جس میں قابلیت ہوتی ہے وہی جناب زہرا کی یہ وراثت لیتی ہے، اور جس میں قابلیت نہیں ہوتی اس کو حجاب کی وراثت جناب سیدہ سے نہیں ملتی۔ یہ اپنی اپنی قابلیت اور اپنا اپنا مقدر ہے۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ یہ آیت اللہ کی ایک نہ بدلنے والی سنت کی طرف اشارہ ہے جو پہلے بھی قائم رہی۔ جیسے خود بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، وہاں پر بھی اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کمزوروں کو وارث بنا دیا۔ پھر یہی رسول اللہ کی قوم کو، ان کے جو بڑے سردار تھے قتل و غارت کا شکار ہو گئے، اور اسی کمزور قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مکے سے نکال دیا گیا تھا اسی مکہ کا فاتح بنا کر، نہ صرف مکہ کا پتہ نہیں کن کن علاقوں کا اللہ نے فاتح بنا دیا، زمین کا وارث بنایا۔ اور سب سے بڑا اسی آیت کا جو وعدہ ہے پوری زمین کا وارث، وہ روایات کے مطابق شیعہ اور سنی روایات کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ تشریف لائیں گے، اور وہ اس پوری زمین کو جب یہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے بھر دیں گے، اور پوری زمین پر خدا کے دین کی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ سنت خدا کا اس آیت میں اشارہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔